بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا دین کے ماخذ کی بحث سے، یعنی دین کا سورس کہاں پایا جاتا ہے، وہ کون سی شخصیت، وہ کون سی اتھارٹی ہے کہ جس کے کہنے سے کوئی چیز دین بنے گا۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ تنہا ماخذ ہے کہ جن کے قرار دینے سے کوئی چیز دین قرار پاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں کیسے دیا؟ قرآن و سنت کی صورت میں۔ قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اجماع اور تواتر سے۔ سنت ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ وہ بھی اجماع اور تواتر سے پہنچی ہے۔ لیکن سنت کی بحث میں ہم نے غامدی صاحب سے بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سنت کا تعارف کیا ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم جو کہا جاتا ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائص کا نام ہے، یا پھر سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح، ترمیم، اضافے اور تجدید کے ساتھ جاری فرمایا۔ اپنی بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سنت کے مشمولات کیا ہیں، سنت کن چیزوں پر مشتمل ہے، اور پھر یہ کہ سنت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ میتھڈالوجی کیا ہے کہ جس سے ہم سنت کو دریافت کرتے ہیں، اور سب سے اہم بحث کہ سنت اور حدیث میں جو بنیادی فرق ہے کہ مستقل بالذات احکام ہم سنت سے اخذ کرتے ہیں، یہ مستقل بالذات احکام کیا ہوتے ہیں، یہ ساری الجھنیں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حزب سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب گزشتہ پروگرام میں آپ نے بہت تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ امت کی جو علمی روایت ہے، امت کے جو جلیل القدر اکابر بزرگ ہیں، وہ سنت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ میرا یہ سوال کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو سنت کی ایک بالکل دوسری تعریف ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ جب ماضی کا ایک علم ہے، ماضی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس کے اندر کتابیں موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے نام آپ نے امام شافعی کا حوالہ دیا، ابن عبد البر کا حوالہ دیا، ان کی لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مذہبی تصورات ہیں یا مذہبی روایت ہے وہ ان تمام چیزوں سے یکسر مختلف ایک بات کہہ دیتی ہے؟ تو کیا وہ جو پرانا ماضی کا علم اور تراث ہے اس کے ساتھ وہ تمسک، اس کے ساتھ وہ تعلق باقی نہیں رہا، یا پھر کوئی اور وجہ ہے آپ کی نظر میں اس کی؟ میرے نزدیک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جب روایتوں کے ذخیرے سے لوگ آشنا ہوئے اور انہوں نے ان کو کتابوں کی صورت میں مرتب کرنا شروع کر دیا، اور روایتوں میں انہوں نے جگہ جگہ انہی چیزوں کا ذکر دیکھا جنہیں ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ خیال بعض لوگوں نے کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ سند کے ساتھ جو چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، دوسری صدی میں آئی، تیسری صدی میں آئی، چوتھی صدی میں آئی، اس کی باقاعدہ کتابیں مرتب ہو گئی ہیں، تو جب کوئی آدمی یہ سوال کرے گا کہ سنت کیا ہے تو ان کتابوں کی طرف مراجعت کے لیے اس کو کہہ دینا چاہیے۔ یہ سہولت جیسے ہی لوگوں کو میسر ہوئی تو آہستہ آہستہ ایک پورا مدرسہ فکر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اصل میں وہ مدرسہ فکر ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ خالص علم کی روایت میں جائیں گے، اس وقت بھی جو لوگ ہماری فقہی روایت کے امین ہیں ان سے بات کریں گے، اسی طرح علماء اصول کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو وہی بات نظر آئے گی۔ لیکن عام آدمی کی سطح پر جب بات کی جاتی ہے تو ایک حنفی عالم بھی، ایک شافعی عالم بھی بعض اوقات لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت سنا دے گا، کوئی حدیث سنا دے گا۔ تو یہ عامت الناس کے اندر بنا ہوا ایک تاثر ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقہ فکر کا یہ نقطہ نظر بن گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کی علمی روایت کا تعلق ہے، ماضی میں بھی اس کے امین یہی بات کہتے رہے ہیں اور حال میں بھی اس کے امین یہی بات کہتے ہیں۔ کوئی ایسی آپ کو اصول کی کتاب نہیں ملے گی جس پہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات نہ کہی گئی ہو کہ یہ نقل متواتر سے ہم کو ملا ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ سب کی سب کن لوگوں کی ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر مسلمانوں کی علمی روایت ایک لحاظ سے قائم ہوئی ہے۔ یہ یہاں کوئی اپنا خاص مسلک نہیں بیان کر رہے، بلکہ مسلمانوں کے ہاں یہ روایت جس طریقے سے بیان ہوتی ہے اس کو اپنی کتابوں میں ثبت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین کا علم کس طرح سے پہنچا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ امام شافعی نے کتنی وضاحت سے یہ کہا کہ یہ وہ علم ہے جس سے کوئی عاقل بالغ ناواقف ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں یہ عام علم ہے، یہ بات وہ ظاہر ہے اس پہلے دور میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، عام علم ہے، یہ ان کے عوام کا علم ہے،
یہ ان کے علم کی وہ روایت ہے جو نقل الکافہ للکافہ کے طریقے پر سارے مسلمان اس کو پہنچا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی تنازع کا امکان ہے، نہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہے، نہ آپ اس سے انحراف کر سکتے ہیں، نہ اس میں بحث کا کوئی سوال ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا کوئی انکار کر دے یا اس سنت کا انکار کر دے تو ابن عبد البر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی حجت ہے جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، جبکہ روایات، حدیث کی کتابیں وہ تو معرض بحث میں رہتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی ایک بات کا انکار کرتا ہے، دوسرا ایک بات کا اقرار کرتا ہے، تو یہ عوام میں یہ بات پہنچ گئی، اور اس میں لوگوں کو یہ بڑی سہولت بھی محسوس ہوتی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا ہے میں دین کہاں سے لوں، آپ نے کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عامیانہ بات ہے، علم کی دنیا اس سے بالکل ناواقف ہے۔ علم میں مسلمانوں کا پورا علم اپنی اصل اور اساس میں اجماع اور تواتر ہی سے منتقل ہوا ہے، اور اسی کو سب اہل علم بیان بھی کرتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہم کو ملا ہے۔ بحث صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ اخبار احاد سے، جن کو آپ حدیث کہتے ہیں، جو کچھ ملا ہے کیا اس پر لفظ سنتی کا اطلاق کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی رسول اللہ ہی سے مل رہا ہے، یا کسی اور لفظ کا اطلاق کرنا چاہیے؟ یہ بحث ہم آگے چل کے کریں گے، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ وہ بات ہے کہ جو مسلمانوں کی علمی روایت میں، ان کی تراث میں پوری طرح موجود ہے، یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ اسی کو میں نے بتایا ہے اس زمانے میں اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کی گئی ہیں۔ ٹھیک، یعنی جیسے ہی آپ کو نبوت ملی تو جس طرح آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور آپ نے اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنانا شروع کیا، اسی طرح جو دین ابراہیمی کی روایت آپ کے پس منظر میں موجود تھی اس کو آپ نے اپنے صحابہ میں جاری کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ روایت، کیونکہ قرآن تو اجزاء میں نازل ہوا، یعنی ایک سورہ نازل ہو گئی، دوسری سورہ نازل ہو گئی، وہ 23 سال میں جا کر پایا تکمیل کو پہنچا۔ سنت تو جاری کر دی گئی، یعنی نماز لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی، روزے لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے، تو یہ قرآن مجید سے مقدم ہو گئی۔ یعنی گویا رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تصویب پا کر یہ قرآن سے بھی پہلے مسلمانوں میں جاری ہو گئی، شائع و زائع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک موقع پر ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ لوگ عام طور پر قرآن مجید کھولتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرض کیے گئے ہیں جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں سے ہوتی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو تحلیل کر کے کہ روزے اس سے پہلے اور رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، خود اس آیت ہی سے آگے جا کے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید جو چیز ان پر فرض ہو چکی ہے، جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روزے تم پر کوئی اجنبی چیز نہیں ہے جو فرض کر دیے گئے ہیں، پہلی امتوں پر بھی یہ اسی مقصد سے فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بارے میں کچھ احکام بتاتا ہے، پھر یہ سوال جب سامنے آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے، تو اس کی حکمت بتاتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ بات قرآن مجید میں بھی سنت پہلے جس چیز کو جاری کر چکی ہے اس کے اعادے کے طور پر آئی ہے۔ یہی صورتحال حج کی ہے، یہی صورتحال عمرے کی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کرتے ہیں، اور پھر قرآن مجید بھی اگر کسی موقع پر بیان کرنا موضوع سمجھتا ہے تو بیان بھی کرتا ہے، اس کی تاکید بھی کرتا ہے، اس سے متعلق کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے۔ یہی صورتحال آپ کو پورے اسلامی علم میں ملے گی۔ اچھا ہم صاحب، آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ دین کے مستقل بذات احکام ہیں جو سنت کے اندر بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم حدیث پر انشاءاللہ آگے چل کے تفصیلی نشستیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ حدیث کیا ہے، اس پر غور و فکر کے اصول کیا ہیں، مذہب کی انڈرسٹینڈنگ میں کس قدر معاون ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میں اس موقع پر سنت سے ریلیٹڈ یہ بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے آپ اس کو مثالوں سے ڈیکوڈ کر کے بتائیں، کیونکہ بظاہر یہ ایک بڑی مشکل سی اصطلاح لگتی ہے مستقل بذات۔ یہ چیز کیا ہے مستقل بذات، اور مستقل بذات احکام سنت میں بیان ہوئے ہیں، کیوں بیان ہوئے ہیں سنت میں؟ یعنی یہ میں نے آپ کو اپنی تحقیق یا اپنی رائے سے آگاہ کیا کہ جہاں میرا اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ جگہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سنت کا لفظ جب بولے تو یہ صرف ان احکام کے لیے بولے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل بذات احکام کی حیثیت سے اپنی امت میں جاری کی ہیں۔ ٹھیک، یہ مستقل بذات اور غیر مستقل بذات کا فرق کیا چیز ہے؟ دیکھیے میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ پورا کا پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، اس کو الحمد سے والناس تک تلاوت کیجیے، اس میں آپ کو کسی جگہ
کوئی ایسی آیت ملتی ہے، کوئی ایسا بیان ملتا ہے کہ جس میں یہ اشارہ ہی کیا گیا ہو یا کوئی اصول بیان کیا گیا ہو کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ یہ کہہ سکیں کہ پھر تو ختنہ بھی کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں ہے بظاہر، کوئی آیت نہیں ہے نا، یعنی قرآن مجید اس چیز سے خالی ہے جی۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ ختنہ کرنا بھی دین کا ایک حکم ہے، بالکل جس درجے کا بھی ہے، ٹھیک، یعنی آپ جب یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آپ اطلاق بیان کر رہے ہیں، جس کی اجتہادی توسیع بیان کر رہے ہیں، جس کا کوئی مضمر کھول رہے ہیں کہ یہ بات تو اس میں پوشیدہ تھی، آئیے میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم مستقل بذات ہوگا، یعنی انڈیپینڈنٹ، یعنی یہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یا فلاں اصول جو فطرت میں موجود ہے، یا فلاں چیز جس کا عقل تقاضا کر دی ہے، یہ تو اس سے پھوٹی ہوئی بات ہے۔ پھوٹی ہوئی بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی کہی جاتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ایک عالم اس کا استنباط کر لیتا، انفر کر لیتا، وہ اس کو خود آگے بیان کر دیتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات اگر مانو گے تو یہ بھی ساتھ ماننا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پیغمبر نے تمہارے اندر نماز کو جاری کر دیا۔ نماز ایک دین میں مستقل بذات حکم کے طور پر جاری ہو گئی، 5 وقت کی نماز۔ اب روزے کا ذکر کرتے ہوئے یا اور بعض موقعوں کے اوپر قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ کوئی وہ چیز بھی جو دین کی حیثیت سے جاری ہو گئی ہے، میری عبادت ہے، مراسم عبودیت میں شامل ہے، اگر تم اس کو نفل کے طور پر کرو گے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اچھا، تو کیا اصول کیا معلوم ہوا قرآن مجید سے کہ وہ تمام عبادات جو اللہ کے لیے ہم انجام دیتے ہیں وہ اپنی فرض صورت میں تو ہوں گی ہی، اگر بطور نفل پڑھ لی جائے تو وہ بھی گویا باعث اجر ہیں، باعث ثواب ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں، اپنے کسی بزرگ سے پوچھیں کہ جی مجھے کچھ بڑی خوشی کی خبر ملی ہے، میں 2 نفل پڑھ لوں، تو ہر آدمی یہ کہے کہ ضرور پڑھیے۔ کیا یہ وہ کوئی مستقل بذات حکم دے رہا ہے؟ نہیں، دین میں پہلے سے موجود ایک مستقل بذات حکم کے بارے میں جو اصولی بات کہی گئی کہ آپ نفل کے طور پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، وہ عالم، وہ فقیہ جس سے آپ نے بات کی، آپ کو اس پر قرآن کی روشنی میں عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہے، یا یہ اچھا عمل ہے تو اس کی تحسین کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے، اس کو ضرور کرو، اچھی بات ہے۔ تو یہ بات واضح ہوگی؟ جی بالکل واضح۔ اب دیکھیے اس سے آگے بڑھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسوف اور خسوف کے موقع پر، یعنی چاند گرہن لگ گیا، سورج گرہن لگ گیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ نماز وہی نفل نماز، اس نماز میں وہی چیزیں کہی گئی ہیں جو چیزیں اس سے پہلے ہم جانتے ہیں، تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کسوف یا خسوف پڑھنا یہ کیا کوئی نیا حکم ہے؟ نہیں، کوئی مستقل بذات چیز نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں سجدہ ہے، نماز میں یہ سجدہ جاری کر دیا گیا، سجدے کو الگ سے بھی بہت سی جگہوں پر قرآن مجید نے بیان کر دیا، یہ کہا کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسی جگہوں پر جہاں قرآن میں کہیں سجدے کا ذکر تھا یا اس کا حکم تھا، آپ نے سجدہ ریز ہو کے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ ٹھیک، تو یہ کوئی نیا حکم ہے؟ نہیں، سجدہ پہلے سے جاری ہے۔ روزے بھی ایسے تو مستقل بذات کا معاملہ ہی ہوتا ہے۔ روزوں کی بہت سی صورتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مثلا یہ روزے رکھنے کی تلقین کی تھی، یا ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، یا کسی موقع پر پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اب یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کیا یہ مستقل بذات ہے؟ نہیں، روزہ تو جاری ہے۔ روزہ پہلے سے ایک دین کے حکم کی حیثیت سے جاری ہو چکا ہے۔ روزے کا ذکر سنت میں بھی ہو گیا اور روزے کا ذکر قرآن میں بھی ہو گیا۔ روزے ہی کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی کہ جو خیر کی یہ چیز، یہ نیکی کا کام ہے، یہ اپنی طرف سے کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ تو اس بنیادی اصول کو سامنے رکھ کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے روزے رکھیں گے، بہت سے روزوں کے بارے میں تلقین بھی کر دیں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی اگر کسی بھی وقت کوئی نفل روزہ رکھے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ جو بنیادی حکم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے، اگر اس سے بات واضح نہ ہوئی ہے تو میں مزید مثالیں دے دیتا ہوں، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جس حکم کو ہم استنباط نہیں کر سکتے، انفر نہیں کر سکتے، اجتہادی طور پر نہیں سمجھ سکتے،
اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو فلاں بات کا مضمر ہے، چھپا ہوا تھا اس کے اندر. یہ وہ چیز ہے کہ جو بات بنیادی یا اصولی طور پر کہی گئی ہے اس کے نتیجے میں خود بخود لازم آ جائے گا. اگر ایسی چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو حکم آپ بیان کر رہے ہیں وہ مستقل بالذات ہے. ٹھیک. اب مستقل بالذات احکام جو ہیں وہ فرض کر لیجئے کہ قرآن مجید میں سارے بیان ہو گئے ہیں، تو اس سے متعلق جو بات بھی کہی جائے گی وہ کہیں بھی بیان کر دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. لیکن مستقل بالذات حکم کو ایسے ذریعے سے منتقل ہونا چاہیے جس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہ ہو، ورنہ دین کی حجت ہی قائم نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آیا ہے ان میں قرآن ہے، اس کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک. اس میں بحث نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے. تو سنت جتنی بھی آئی ہے اگر اس میں آپ صرف ایک کام کریں کہ مستقل بذات احکام کو الگ کر لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ بھی ساری کی ساری اسی طرح منتقل ہوئی ہے جیسے امام شافعی نے اس کو بیان کیا یا ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا کہ یہ اصل میں مسلمانوں کے سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ سب کے سب نقل کر رہے ہیں، ان سے ان کے بچے تک واقف ہو جاتے ہیں، یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے، یہ اسی طرح منتقل ہوتی ہے جس طرح کہ قرآن منتقل ہوتا ہے. تو مستقل بذات سنت آپ تک پہنچ گئی. اب قرآن کی کسی آیت کی شرح کرنی ہے، کسی آیت کا مدعا بیان کرنا ہے، کسی کا اجتہادی اطلاق بیان کرنا ہے، یعنی کوئی اپلیکیشن بیان کرنی ہے، یہ ساری چیزیں فقہا بھی بیان کریں گے، علماء بھی بیان کریں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیان کریں گے. تو یہ ہوتی رہیں گی، لیکن ان میں کوئی چیز بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو دین کے وہ احکام جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ سنت کے لفظ کو استعمال کرنا چاہیے. اور جو چیزیں اس کے بعد شرح و وضاحت کی صورت میں آئے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کا اطلاق تو بس اس بات پہ کرنا چاہیے جو قرآن میں قرآن کی حیثیت سے موجود ہے. آپ قرآن کا اطلاق اگر اس کی کسی شرح پر کر دیں گے، اس کے کسی فہم پر کر دیں گے، آپ قرآن کا اطلاق اس کے حکم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی حکم پر کر دیں گے تو آپ اصل اور فرع کو ملا دیں گے. تو اسی طرح سنت کے معاملے میں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو چیز سنت ہے وہ در حقیقت دین کا مستقل بذات حکم ہے، وہ کہیں سے استنباط نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہے. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تبھی وہ دین کا حصہ بنے گا. اس کے بعد اب شرح و وضاحت شروع ہو گئی، اب تفہیم و تبیین شروع ہو گئی، بات سمجھانی بھی ہے، بتانی بھی ہے. جیسے ہم قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں تو قرآن کی تفسیریں قرآن سے انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن میں جو کچھ ہے اس کو ایک مفسر، ایک شارح بیان کرتا ہے. بالکل اسی طرح سنت کی کوئی تشریح کی جا رہی ہے، سنت سے متعلق کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اس میں زیر بحث تو سنت ہی ہے، ذکر نماز ہی کا ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ بات، کوئی مستقل بذات بات نہیں بیان ہو رہی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی روایتوں میں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور وہیں ملنی چاہیے. یا علماء کے فتاویٰ میں ملیں گی، ان کے اجتہادات میں ملیں گی. وہ آج بھی آپ کو یہی کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی مستقل بذات بات نہیں بیان کر رہے ہوتے. ٹھیک. ابھی میں چاہوں گا جو آخری بات آپ نے کی اس کی بھی کوئی ایک اطلاقی مثال دے دیں. مثلا مستقل بذات حکم ہے نماز کا، سنت کے ذریعے سے منتقل ہوگا، اجماع اور تواتر لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، لوگوں کے علم میں بھی یہ بات ہے. اب حدیث میں اگر ذکر آئے گا تو نماز کیا ہوتی ہے اس کا نہیں آئے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی کیفیت کیا تھی. گویا نماز کو انیشیٹ کر کے انڈیپینڈنٹلی بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کا کوئی ایٹریبیوٹ، کوئی صفت، کوئی حالت، کوئی واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. تو ایک صحابی آئے ہیں، وہ آ کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں آج مسجد نبی میں گیا اور میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو کر رہے تھے، آپ ایسے وضو کر رہے تھے. اچھا. یہ وہ پہلے دن وضو نہیں بتا رہا، یہ بتا رہا ہے اللہ کا پیغمبر اللہ کے اس حکم پر اپنی جاری کردہ سنت پر کیسے عمل کرتا تھا. اسی طرح وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بیٹھیے، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی. اب اس نماز میں سکینت کیسی تھی، اس میں اطمینان کیسا تھا، آپ کس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ باتیں اس میں بیان ہو رہی ہوں گی. اور اس میں بھی وہ ذکر کر رہا ہوگا کہ پہلے حضور نے اس طریقے سے ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر اس طرح سجدہ کیا. یہ سارا کا سارا بیان پہلے سے موجود مسلمانوں میں رائج ایک سنت کا بیان ہے، نہ کہ سنت در حقیقت اس طریقے سے منتقل ہو رہی ہے. وہ تو منتقل ہو چکی،
وہ لوگوں کے پاس موجود ہے. اب بھی مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کھڑے ہوئے تھے نماز میں, اس میں پاؤں آپ کو ایسے رکھنے چاہیے, یا آپ نماز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, کوئی نیا حکم بیان کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست, ہمارے ایک عزیز مولانا امین حسن اصلاحی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز سے وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے ہاتھ جس طریقے سے باندھے تھے تو مولانا نے فوراً یہ کہا کہ دیکھیے ایسے ہاتھ باندھنے چاہیے. اب یہ ہاتھ ایسے باندھنے چاہیے, اس کو ظاہر ہے کہ جب آپ بیان کریں گے تو روایت بن جائے گی نا. یہ آپ کہیں گے مولانا نے ایسے بیان کیا. اسی طرح ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے, مجھ سے کہا ایسے ہاتھ باندھو. میں اس کی بالکل حقیقی مثال دے دیتا ہوں. موطا میں روایت موجود ہے, امام مالک نے اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہاتھ باندھو تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھو. ٹھیک. اب یہ یوں نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا پہلی بار بتایا جا رہا ہے. ایک شخص غلطی کر رہا ہے, اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے. صحیح. یا 10 لوگ غلطی کر رہے ہیں, ایک حکم دیا گیا تھا, اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, اس کو واضح کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی وہ اصل میں کیا ہے, میں نے اس کو نام دیا تفہیم و تبیین. یعنی آپ کے سامنے کسی شخص نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, قرآن مجید جس وقت اس نے آیت پڑھی اس وقت علم میں نہیں آیا, وہ تو پہلے سے موجود ہے. آپ نے وہ آیت سنی اور یہ کہا کہ تم اس سے یہ مطلب سمجھتے ہو, اس کا صحیح مطلب یہ ہے. تو اب آپ آیت بھی پڑھ رہے ہیں, اس موقع پر حوالہ بھی دے رہے ہیں, لیکن کیا قرآن مجید آج پہلی مرتبہ لوگوں کے علم میں آ رہا ہے؟ نہیں, پہلے سے موجود قرآن کی شرح و وضاحت ہو رہی ہے. تو اس کو قرآن نہیں کہنا چاہیے. یہی بات میں سنت کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کی کوئی تفہیم نقل ہو رہی ہو, یعنی آپ سنت سے متعلق کوئی بات سمجھا رہے ہوں, پہلے سے جاری سنت کے بارے میں کسی بات کی وضاحت کر رہے ہوں, تبیین کر رہے ہوں, تو اس کو کہیے بھی وضاحت, اس کو نام بھی یہی دیجئے. وہ شرح ہے, وہ وضاحت ہے, وہ تفہیم و تبیین ہے, وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آج آپ کو پہلی مرتبہ بتائی جا رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ بیان کر رہا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا یا وضو کرتے دیکھا یا حج کرتے دیکھا, ایسے حج کیا تھا آپ نے, تو وہ اصل میں پہلے سے موجود ایک جاری سنت کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے, یعنی وہ کیا نمونہ ہے جو آپ نے پیش کیا. اس وقت بھی کئی لوگ ہیں کہ جو کسی بڑے عالم کے ساتھ حج کرتے ہیں جا کے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ عالم ہے, یہ دین کو جانتے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ طواف کیسے کرتے ہیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صحیح کیسے کرتے ہیں, ہم یہ دیکھیں گے یہ عرفات میں کس طرح عبادت کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ آج نیا دین نہیں ہے, وہ پہلے سے موجود حج کی روایت ہے جس پر ایک عالم عمل کر رہا ہے اور ایک عامی اس سے سیکھ رہا ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے کیسے کرنا ہے. تو کسی عمل کو بہترین طریقے سے جب آپ کریں گے تو وہ کیا چیز ہوگی جو اس سے وجود میں آئے گی؟ وہ کوئی سنت نہیں ہوگی, وہ کوئی نیا دین نہیں ہوگا, وہ اسوہ حسنہ ہوگا. کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دین کے معاملے میں اسوہ حسنہ خود قرآن نے کہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہم یہ الفاظ استعمال کریں گے, اس پر سنت کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے, کیونکہ سنت دین کا مستقل ماخذ ہے, اس کی اس حیثیت کو مجروح نہیں ہونا چاہیے. اور دو چیزیں یعنی اصل حکم اور اس کی شرح, اس کی وضاحت, اس کا اسوہ, اس پر عمل کرنے کا اچھا طریقہ, اس کے ساتھ خلط مبس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں نے بات کہی ہے, اس بات کا مطلب یہ ہے. ٹھیک. اچھا قاسم صاحب, یہ آپ نے ایک مثال دی نماز کے بارے میں, وہ تو بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, کیفیت ہے, کسی موقع پہ کسی کی تصحیح کی ہے, وہ روایات میں آ گئی, وہ ظاہری بات ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ حکم نہیں ہے. لیکن ایک میرے ذہن میں آئی کہ جب ہم فقہ کی کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر وضو کا جو طریقہ مثلا بیان کیا گیا ہے, اس میں ایک روایت ہے مغیرہ بن شعبہ کی, وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سر کا مسح کیا یا مزمزہ کیا, کلی کی, یا داڑھی کے اندر جو ہے وہ انگلیوں سے اس کو. اب وضو کا حکم ہمارے سامنے ہے, اس میں تو صرف چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک, اور پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنا ہے. اب کلی کرنا اور یہ جو انگلیوں سے آپ داڑھی کے اندر وہ کرتے ہیں, تو یہ تو وضو میں نہیں بیان ہوا, یہ تو پھر روایتوں میں ایک الگ انڈیپینڈنٹ چیز بیان ہو گئی. اسوہ حسنہ ہی ہے, یعنی بات یہ ہے کہ آپ کو بالاجمال یہ بتا دیا گیا کہ وضو میں آپ نے ان اعضاء کو اس ترتیب سے دھونا ہے. ٹھیک. اب سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. صحیح. میری بھی یہ خواہش ہوگی, آپ کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ یہ جو سنت جاری کر دی گئی ہے کہ ہم نے اس طرح سے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے,
تو اگر یہ موقع مل گیا، یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ ہم حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ وضو کریں گے، آپ اپنے چہرے کو دھوتے تھے، چہرے مبارک کے اوپر داڑھی بھی ہے، تو کیسے پانی اس میں بہاتے تھے، اس کے اندر کیسے خلال کرتے تھے؟ کیا صرف پانی بہا لیتے تھے؟ کیا یہ کوشش کرتے تھے کہ پانی اس کے اندر بھی جائے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چہرے کو دھونے کی اصل میں وہ کیفیت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سب چیزوں کو ہم وہیں سے اخذ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، لیکن اس میں کیا کوئی نیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، پہلے سے موجود ایک حکم پر کس شان کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ، کس اچھے طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ اس کی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ ایک چیز اس میں بھی ہے، یعنی جب آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ منہ دھوئیں، وضو کریں، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے در حقیقت پورے چہرے کو صاف کرنا ہے، تو آدمی کا منہ بھی کھلتا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کرتے تھے، اسی طریقے سے کانوں میں بھی اسی طریقے سے آپ ایک طرح کا مسح کر لیتے تھے، اسی طرح گردن کے پیچھے بھی۔ تو یہ ساری جتنی چیز ہے وہ اصل میں چہرے کو آپ نے دھونا ہے یا سر کا مسح کرنا ہے، دو باتیں ہیں نا چہرے کے بارے میں جو کہی گئی ہیں، ایک سر کے بارے میں کہی گئی، ایک چہرے کے بارے میں۔ تو سر کے ساتھ کن کن چیزوں کو مزید مسح کا حصہ بنا دینا ہے اور چہرے کے ساتھ کیا کیا مزید صفائی کرنی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے معلوم ہو گئی۔ لیکن ہر فقیہ آپ سے یہ کہے گا، ہر دین کو سمجھنے والا یہ بتائے گا کہ اگر ان چیزوں کو آپ ایسے نہیں کرتے تو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تو محروم ہوں گے، لیکن وضو ہو جائے گا۔ جی، وضو ہو جائے گا۔ تو یہ وضو ہو جائے گا کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ ایک حکم جو اجمال میں دیا گیا تھا اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن اس کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا۔ تو اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی کسی دین کے حکم پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اور دیکھنے والوں نے اس کو بیان کر دیا۔ تو دونوں لفظوں پہ غور کیجئے، تفہیم، وضاحت ہوگی۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہوتی ہے 5 لفظوں کی، ایک تفسیر کرنے والا اس کے اوپر ایک پورا پیراگراف لکھ دیتا ہے، جی، چند صفحے لکھ دیتا ہے۔ اس میں کوئی ایک چیز بھی اگر آیت کے الفاظ سے متجاوز ہے تو آپ اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن آیت کے الفاظ کو سامنے رکھ کے اس میں کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ سب باتیں بیان کرتا ہے اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اسی طرح سے آپ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے اصل میں جو آیت کے اندر چیزیں چھپی ہوئی تھیں، الفاظ جن پر دلالت کر رہے تھے، سیاق و سباق سے معلوم ہو رہی تھی، ان کو ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے۔ عمل میں یہی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھے طریقے سے غسل کرو، جنابت کے غسل کے بارے میں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 جلیل القدر ہستیوں نے آپ کے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اچھا، تو وہ جو طریقہ بیان کیا اس میں بہت اچھے طریقے سے غسل ہی ہوا ہے، لیکن وہ اتنا اچھا نمونہ ہے کہ اس کے لیے بھی یہی تعبیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو اصل میں یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جو بات بیان کی جا رہی ہے اسے آپ کہیں نکال کے باہر ڈال رہے ہیں، نہیں، اس میں لفظ تبدیل کر رہے ہیں تاکہ دونوں چیزوں کا الگ الگ وجود معلوم ہو جائے، جی، یہ طے ہو جائے کہ اصل چیز کیا تھی اور اس پر عمل کا نمونہ کیا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب یہاں پر ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں ضمناً، وہ یہ ہے کہ یہ فرق دین میں کیوں کیا گیا؟ یعنی وضو میں 4 چیزیں بتا دی گئیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس میں ایک اہتمام کا پہلو ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ کا پہلو ہے، اس میں تھوڑی ڈیٹیلز ہیں، مزید اضافی وہ کام کر رہے ہیں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، خوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں ہوا کہ دین کی جو اصل ہدایت تھی، یعنی وضو ہی جو سنت میں جاری تھا، اسی کو خوبی کے ساتھ جاری کر دیا جاتا ہے اجماع اور تواتر میں؟ نہیں، وہ خوبی کے ساتھ ہی جاری کیا گیا، خوبی کے ساتھ جاری کیا گیا تو آپ نے خوبی کے ساتھ کیا، لیکن ایک سننے والا، ایک دیکھنے والا، ظاہر بات ہے کہ ایک اجمالی چیز کو بعض اوقات اس درجے میں نہیں اخذ کر پاتا۔ ٹھیک۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسی لیے تو ضروری ہوا۔ یعنی دیکھیے آپ کہ دین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس وقت تم میدان جنگ میں اترو تو تمہیں پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اب یہ بات اجمالی میں کہی جائے گی، لیکن استقامت کا لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ تو قرآن مجید سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور اس وقت احزاب میں یہ نازک صورتحال پیدا ہو گئی تو محمد الرسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استقامت، عزیمت کو ہر موقع کے اوپر ایک تصویر میں ڈالا جائے۔ ٹھیک۔ حج کے بارے میں دیکھیے، یعنی حج حضرت ابراہیم سے جاری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے، یعنی نبوت کے منصب پر فائز کیے جانے سے پہلے
اسی طریقے سے حج کیا جیسے اب حج کیا جاتا ہے. اس حج کی تفصیلات تاریخ میں نقل ہوئی ہیں جو آپ نے کیا. لیکن جس وقت آپ آخری حج کے لیے گئے تو اب صحابہ کرام اس حج میں ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی آپ نے کنکر کیسے مارے، آپ نے طواف کیسے کیا، آپ نے عرفات میں دعا کیسے کی، یہ جو کچھ ہے یہ اصل میں بیان نہیں کیا جائے گا قانون بیان کرتے وقت. قانون ہمیشہ اپنی اجمالی شکل میں ہوگا اور اسے رائج کر دیا جائے گا، لیکن اس قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کا نمونہ آپ کے سامنے آئے گا. میں نے آپ کو اسی لیے مثال کے طور پر کہا کہ اس وقت کیا ہمارے عامی اور ہمارے علماء میں حج کے حکم کے بارے میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو سب کو دے دیا گیا ہے. لیکن ایک عالم جو دین کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ حج پر جب جائے گا تو کس طرح اس کی روح کو اور حکم کی اصل کو پیش نظر رکھ کے تمام بدعتوں سے بچ کے حج کرے گا. اس کو دیکھنے کے لیے آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ چلیں جی ہمارا ایک قافلہ جا رہا ہے، اس میں کسی عالم کو بھی ہونا چاہیے. تو یہاں کوئی نئی بات آج نہیں ہو رہی. یہی دنیا میں طریقہ ہے تمام چیزوں کا. یعنی یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ایک شخص کو کسی چیز کی بالکل آخری صورت میں تصویر دکھا دیں. ٹھیک ٹھیک. وہ ایسے ہی عمل میں ڈھلتی ہے. یعنی پہلے آپ بالاجمال ایک چیز کو جاری کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفصیلات جب سامنے آتی ہیں، تفصیلات یعنی وہی چیز گویا اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ نمایاں ہونی شروع ہوتی ہے. وہ ہمیشہ کسی بڑی شخصیت کے عمل ہی میں ڈھل کے ظاہر ہوتی ہے. اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ہم اس کی بہترین صورتیں آج بھی اپنے جلیل القدر اہل علم سے، صالحین سے سیکھتے ہیں، لیکن ان میں کوئی چیز بھی اصل حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ ان لفظوں کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اس حکم کا مضمر ہوتی ہے، وہ اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ نکال کے باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک. آپ سے بڑی اچھی آپ نے بات کی. ایک مثال میرے ذہن میں آئی، آپ اصلاح کیجئے گا اگر یہ اس درست موقع پہ درست مثال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی بہت زیادہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں اصول پسندی کی اور سرکاری وسائل کو خرچ کرنے کے حوالے سے. اب اصل میں تو یہ قانون ہے کہ جو سرکاری وسائل ہیں وہ سرکاری کاموں کے لیے ہی استعمال ہونے چاہیے، لیکن جب قائد اعظم نے اس پر عمل کیا تو اب ان کو اگر کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی باورچی ان کے لیے لایا گیا اور اس کا خزانہ اس کے اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے تو انہوں نے منع فرما دیا. تو گویا یہ کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ وہ جو قاعدہ قانون موجود تھا اس پہ خوبی سے عمل کر دیا. یعنی یہ بتایا، اس میں ان کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ دیکھو اس ملک کا بانی قانون کے معاملے میں اس درجے محتاط تھا. اب فرض کر لیجئے کہ ایک دوسرا آدمی ہے، عامی ہے، میری طرح کا، آپ کی طرح کا. ایک عامی یہ کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک باورچی آ گیا تو یہ چیز ہے. یعنی اصل میں تقاضا کیا تھا؟ تقاضا وہی تھا جس پر قائد اعظم نے عمل کیا. لیکن عام آدمی بعض اوقات اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ان تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھ پاتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پر عمل کریں گے، اپنے ہی دیے ہوئے دین پر، اپنی ہی رائج کی ہوئی سنت پر عمل کریں گے تو ہمارے سامنے ایک بہترین تصویر آئے گی. اور یہ جس طرح سے بڑے لیڈروں کے ذریعے سے جو ان کا اسوہ سامنے آتا ہے تو قومیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھتی رہتی ہیں، بیان کرتی رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ پورے دین کی آخری حجت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جب بھی دین زیر بحث آئے گا اس میں پہلے دین بتایا جائے گا. وہ کہاں سے بتایا جائے گا؟ قرآن سے اور سنت سے. وہ اسٹیبلش دین ہوگا، وہ ہر نزاع سے پاک ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اب آپ کو بتایا جائے گا کہ دیکھیے یہ جو دین کا حکم ہے یا یہ جو ہدایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسے عمل کیا تھا. یہاں کس چیز کا حوالہ ہوگا؟ حدیث کا. ٹھیک ٹھیک. اچھا غم صاحب، ہم نے قرآن پر جب بات کی تو آپ نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی کا اولین ہدف، مقصد، نصب العین، آدرش یہی تھا کہ قرآن ان کو ملے، قرآن وہ یاد کریں، قرآن جیسی دولت سے فیضیاب ہوں، اس کو آگے پھیلائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اہتمام کیا. آپ نے پڑھا اور پھر جبریل نے پڑھا اور پھر آپ نے سنایا لوگوں کو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا سنت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہی اہتمام تھا اسی درجے میں؟ اور جو لوگ تھے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، الفاظ ہیں، نظر آتے ہیں، ان کو آدمی نے محفوظ کرنا ہے، کہ سنت بھی لوگوں نے اسی طرح آگے بڑھ کے اہتمام سے لی، محفوظ کی اور آگے منتقل کی؟ دیکھیے وہ تو مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. یعنی قرآن میں تو پھر یہ ہے کہ لکھنے والے لکھیں گے، یاد کرنے والے یاد کریں گے. اور ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ جنہوں نے پورا یاد نہیں کیا ہوگا،
جنہوں نے چندی صورتیں یاد کی ہوں گی پڑھنے کے لیے، ایسے لوگ مل جائیں گے۔ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جنہوں نے نہیں لکھا ہوگا کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ صحابہ پڑھیں گے، یہ تابعین پڑھیں گے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو یہ بتانا ہو کہ بیٹے نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی انگلی پکڑے اور قریب محلے کی مسجد میں لے جا کے دکھا دیں اس کو۔ یعنی مسلمان اسی طریقے سے مسجد کا اہتمام کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جب وہ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ مسجد بناتے ہیں اور نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے آتے ہیں تو کیا اس وقت کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا پورا نظم، آپ کی اجتماعیت، آپ کے حکمران، ہر شخص اعلان کر رہا ہے کہ رمضان آ گیا۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ تصور کریں کہ جب مسلمانوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود تھی، یا آپ کے فوراً بعد صحابہ کرام موجود تھے، یا خلفائے راشدین موجود تھے، تو اس وقت لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں ہوتا ہوگا کہ رمضان آ گیا اور چلا گیا۔ اچھا، اسی طرح حج کا اہتمام آپ دیکھیے کہ 1000 درجے میں آپ کسی حکومت پر تنقید کریں گے، لیکن وہ کس شوق ذوق کے ساتھ حج کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ ترک تھے تو وہ بھی کر رہے تھے، اب سعودی ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے، حرم کو اسی طرح محفوظ رکھا گیا ہے، اس میں طواف اور سعی اسی طرح سے جاری ہے، حج کے لیے تمام آداب اسی طرح۔ ایک مسلمان جیسے ہی حج کا ارادہ کرتا ہے، دائیں بائیں سے اس کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھے احرام کیسے باندھنا ہے، مجھے جانا کیسے ہے، میں اس کو بتاؤں گا، آپ اس کو بتائیں گے، دائیں بائیں سے ہر طرف سے معلومات حاصل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ وہی بات مسلمانوں کا پورا علم اجماع کے ساتھ بتائے گا کہ حج ایسے کرنا ہے، اور مسلمانوں کی عملی روایت۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ یہ سب کچھ نہ بھی سنے اور صرف چلا جائے، تو جیسے ہی وہ جائے گا صرف دیکھتا چلا جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو وہ سارا کا سارا حج بالکل درست کر لے۔ تو اس لیے یہ جو عمل ہے مسلمانوں کے اندر جب وہ جاری ہوتا ہے تو اس شان کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ان چیزوں کا جن کو آپ آداب یا رسوم کہتے ہیں، یعنی ہر باپ ہر ماں اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی چیز کو امام شافعی نے بیان کیا کہ مسلمانوں کے ایک نسل کے عوام دوسری نسل کے عوام کو منتقل کرتے ہیں، کافہ کو منتقل کرتے ہیں، پوری مسلمانوں کی جماعت اگلی جماعت کو منتقل کرتی ہے، پوری نسل اگلی نسل کو منتقل کرتی ہے، اور ان کا علم اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہے، کیونکہ کوئی عاقل بالغ اس سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں میں ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ ٹھیک، ہم سے بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ اس میں انقطاع نہیں ہوتا۔ میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سوویت یونین کا غلبہ تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو ریاستیں ہیں یہاں پر ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں سے لے لیے گئے اور مسجدوں میں جو ہے استبل بنا دیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جس وقت وہ تسلط یا غلبہ ختم ہوا تو وہاں کے لوگ بالکل بیگانہ ہو چکے تھے، دنیا میں لوگ جانتے تھے نماز کیا، انہوں نے پھر سے ان کو روشناس کرا دیا۔ تو یعنی دنیا کے اندر سارے کے سارے مسلمان تو اس سے محروم نہیں ہو گئے تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ کر رہے تھے۔ وہاں کے لوگ اگر ناواقف ہوئے یا ناواقف کیے گئے تو وہ جیسے ہی باہر نکلیں گے ان کو حج بھی ہوتا نظر آ جائے گا، ان کو رمضان کا اہتمام بھی نظر آ جائے گا، ان کو نمازیں بھی نظر آ جائیں گی۔ بلکہ ان چیزوں کو تو ختم کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ قرآن مجید نکال لیں گے، آپ لوگوں کے گھروں میں ان کے بیڈ روم میں گھس کے نماز پڑھنے سے ان کو روکیں گے، وہ جاری رہے گی اسی طریقے سے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ روایت جس طرح جاری کی گئی ہے، اس میں قرآن مجید میں تو قولی تواتر اگر آپ اس کا دیکھیں تو چند لاکھ لوگ اس کو آگے اس طریقے سے منتقل کر رہے ہوں گے، نماز تو کروڑوں پڑھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، سنت کن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی وہ فہرست کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے یہاں بالعموم جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ جی سنت کی کوئی فہرست بتائیے، سنت کن چیزوں کا نام ہے، اس کا اطلاق کن اعمال پہ ہوگا، تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں بھئی حدیث کی کتاب ہے، اور وہ ہیں ہی سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سنتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ کی جو کتاب ہے آپ نے بھی اس میں ایک فہرست بنائی ہے۔ سوال میرا دو پہلوؤں سے، پہلے تو آپ اپنی جو مثبت فہرست ہے وہ بیان کریں کہ وہ سنتیں کن چیزوں پر مشتمل ہیں، اور پھر یہ بتائیں ساتھ، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ باقی علماء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہے اس کو سنت قرار دیتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں سنتیں ہیں، لیکن آپ نے اپنی کتاب میں صرف 26-27 سنتیں ہیں جو بیان کی۔ یہ پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آگے جا کے ہم تفصیل کریں گے اس بات کی کہ یہ کس طرح سے انتخاب کیا گیا ہے، ٹھیک، لیکن جو میں نے ابھی وضاحت کی اس کو سامنے رکھی ہے، یعنی ہم سنت کا عنوان کن چیزوں کو دیں گے جو مستقل بذات احکام ہے۔
جو چیزیں تفصیل کی ہیں، توضیح کی ہیں، تفہیم کی ہیں، تبیین کی ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر عمل کی ہیں، ہمارے علماء عام طور پر اس پر بھی لفظ سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ ٹھیک، میں یہ عرض کر چکا پہلے کہ میں نے جو چیز تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس طرح آپ اصل کو اور فرع کو ایک دوسرے کے ہم مقام کر دیتے ہیں، ٹھیک، جبکہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس دوسری چیز کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ اختیار کیے، اس کے لیے تفہیم اور تبیین کا لفظ اختیار کیجیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ چنانچہ اس پوری کتاب میں جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قرآن اور سنت سے جو دین معلوم ہوتا ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، اچھا، اور اس کے بعد میری کتاب میزان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پوری کتاب میں چونکہ پورا دین زیر بحث ہے تو آپ جس موضوع کو بھی نکالیں گے اس میں پہلے قرآن سنت سے جو دین ہے وہ پورا بیان ہو جائے گا۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان ہونا شروع ہوگا، آپ کی تفہیم و تبیین بیان ہونا شروع ہوگی، اور پھر اس میں حدیثیں زیر بحث آئیں گی۔ یعنی گویا چیزوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ان کی صحیح جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں 1200 زیادہ احادیث ہیں، 1200 سے زیادہ اچھا، احادیث ہیں جن کو میں نے انہی چیزوں کی شرح کے لیے، ان کی وضاحت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے کہ اس میں در حقیقت ہر حکم کی نمائندہ روایتیں منتخب کر لی گئی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو اس طریقے کو آپ سمجھیں پہلے، یعنی طریقہ کیا ہوگا، کیا چیز کہاں سے معلوم کرنی ہے اور کیا چیز کہاں رکھنی ہے، یعنی پلیسمنٹ کیا ہے اس کی؟ پلیسمنٹ کیا ہے، وہ زیر بحث ہے۔ کسی چیز کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ اس کو اس کی جگہ رکھ کر اس کے تصور کو درست کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فہرست میں نے ابتدا میں مرتب کی ہے اس کو بھی لوگ بالکل غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ عنوانات ہیں۔ اچھا، مثلا دیکھیے اس میں ایک بات کہی گئی ہے، مثلا ایک نمبر ڈالا گیا اور کہا گیا نماز۔ بھائی نماز ایک لفظ کا نام تو نہیں ہے نا، نماز میں کچھ اعمال ہیں، نماز میں کچھ اذکار ہیں۔ تو آپ جب نماز کا باب نکالیں گے تو اس میں نماز کے اعمال میں کیا کیا سنتیں ہیں وہ بیان ہوں گی، اس میں نماز کے اذکار میں کیا کیا سنتیں ہیں وہ بیان ہوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذکار اور ان اعمال کے بارے میں کیا اسوہ حسنہ ہے وہ نیچے بیان ہوگا۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ ہے کسی چیز کو پڑھے بغیر، کسی چیز کو سمجھے بغیر، اس کے اندر اترے بغیر اس کے بارے میں تبصرہ کرنا۔ یہ 26 عنوانات ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سنن ابی داؤد کھولیں گے تو کتاب تو 500-600 صفحے کی ہوگی یا 1000 صفحے کی ہوگی، شروع میں ایک فہرست دی ہوتی ہے، جی جی جی، وہ فہرست 2 یا 4 صفحوں کی ہوگی، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ فہرست دی ہوگی۔ اچھا کسی نے وہ صرف عنوانات کی فہرست بنا دی ہوگی، کسی نے ایک ایک روایت کی فہرست بنائی ہوگی۔ تو یہ اصل میں عنوان ہیں جو دیے گئے ہیں، یعنی سنت اپنی اصل میں ان عنوانات کے تحت بیان کی جائے گی۔ اچھا، اب حج کا آگے پورا باب ہے، عمرے کا پورا باب ہے، قربانی کا پورا باب ہے، اسی طرح سے ہر سنت جس کو یہاں ایک عنوان دیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آگے سنن کی پوری فہرست آپ کے سامنے آئے گی، اور اس طرح وہ سینکڑوں ہی ہوں گی، لیکن عنوانات یہی ٹھیک ہے۔ جب سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر عنوانات نکالے گئے ہیں تو وہ ابتدا میں تاکہ ایک تعارف ہو جائے آپ کو۔ کیوں اس کی ضرورت کیوں تھی کہ آپ نے قرآن بتا دیا تو ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن تو چلیے میں جا کے بازار سے لے آؤں گا اور پڑھنا شروع کر دوں گا، سنت کیا ہے، تو اس کو ایک اجمالی تصویر سب سے پہلے معلوم ہو جائے۔ اب اس تصویر کو سامنے رکھ کر وہ جب پڑھے گا کتاب کو تو اب اس کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک، تو وہ فہرست میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے آپ کو، لیکن یہ بات جو میں نے کہی وہ جان لیں۔ اس فہرست میں 4 عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ اچھا، پہلے یعنی کیٹیگریز کے عنوانات، ایک عبادات، دوسرے معاشرت، تیسرے خور و نوش کھانے پینے کے معاملے میں، اور چوتھے رسوم و آداب۔ ٹھیک، اب سب سے پہلے دیکھیے کہ عبادات میں کیا ہے۔ نماز یہ ایک عنوان ہے، اس کی تفصیلات آپ کو نماز کے باب میں ملیں گی، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں آگے تفصیل ہوگی کہ نماز میں یہ اعمال سنت ہیں، وہ 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، 15 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اذان بھی آئے گی نماز میں اس میں ظاہر وضو آئے گا، اس میں اذان آئے گی، اس میں جماعت کے طریقے آئیں گے، سب چیزیں آئیں گی۔ اس عید کی نماز آئے گی، عید کی نماز الگ آئے گی، جمعے کی نماز الگ آئے گی، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی لمبی فہرست بنے گی۔ لیکن اس کے لیے عنوان یہاں کیا ہے؟ ایک عنوان نماز۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ زکوٰۃ آگے کن کن چیزوں میں ہے،
اس میں معاشی کی زکوٰۃ کیا ہے، اس میں مال کی زکوٰۃ کیا ہے، اس میں آپ کی پیداوار کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کی تفصیلات آگے آپ کو ملیں گی، وہ سب سنت ہیں۔ لیکن یہاں ایک عنوان قائم کر دیا گیا، روزہ و اعتکاف۔ تو روزہ اور اعتکاف، اب ظاہر ہے ان سے متعلق بھی بہت سی تفصیلات ہیں۔ یہاں تو یہ بھی نہیں بیان کیا گیا کہ روزہ کہتے کس کو ہیں یا اس میں کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آگے بیان ہوں گی۔ اسی طرح حج و عمرہ، قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں، یہ 5 عنوانات ہیں جن میں عبادات کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن ان میں سے ایک ایک چیز کو آگے 10 صفحات میں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے۔ قربانی میں تسمیہ لازم ہے، جانور کون سا، جانور کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، وہ آگے تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ اب معاشرت کو دیکھیے، معاشرت میں کیا ہے، نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات۔ اب ظاہر ہے کہ طلاق دینی کیسے ہے، اس کے احکام کیا ہیں، وہ چیزیں قرآن مجید میں بھی دہرائی گئی ہیں، عدت کا قانون، لیکن اصلاً طلاق سنتی سے جاری ہوئی۔ یعنی طلاق کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کی پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ انبیاء کے دین میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، یعنی نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے۔ اب نکاح میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں، یہاں تو مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا جبکہ اس کا لازمی حصہ ہے، قرآن میں مذکور ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ تفصیلات وہاں ہوں گی، یہاں عنوان قائم کر دیا گیا ہے۔ تو طلاق اس سے پہلے عربوں کے ہاں بھی اسی طرح سی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تطہیر کر کے اس کو درست کر کے اس کو جاری کر دیا، پھر قرآن مجید نے اس کی بہت سی تفصیلات بیان کر دی۔ اب یہ سب چیزیں آگے بیان ہوں گی جتنی بھی ہیں، اور طلاق کا باب آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی صفحات پر پھیلا ہوا ہے اس کتاب میں، لیکن یہاں ایک عنوان کر دیا، نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات۔ حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب، درست، یعنی یہ 2 حالتیں ایسی ہیں، حیض کی اور نفاس کی، کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ نہیں قائم ہونا چاہیے۔ یہ معاشرت کے بارے میں ہے۔ یہ چیز بھی کیوں یہاں نقل کی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن سے شروع نہیں ہوئی، یہ انبیاء کے دین میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا، قرآن مجید نے اس کے بعد اس کا ذکر کیا یا کچھ سوالوں کا جواب دیا۔ اسی طرح سے خور و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی حرمت حلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اصول میں کیا چیزیں حرام کی گئی، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں انبیاء کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرتے ہوئے کن مشتبہ چیزوں میں اپنا فتویٰ جاری کیا کہ یہ حرام ہے، تو یہ بھی پہلے سے اسی طرح جاری۔ آپ یہی فہرست دیکھیں گے آپ کو تورات میں نظر آ جائے گی، یہی دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عربوں میں جاری تھی، اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری کیا۔ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ، ٹھیک، یعنی جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا نام لینا ہے اور اس کا خون نکالنا ہے۔ خون نکالنے کو تزکیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، تو یہ چیز بھی ایک سنت کے طور پر جاری ہے۔ قرآن اس کا ذکر کرے گا، اس کا ابتدائی حکم آپ کو نہیں دے گا۔ یہ تفصیلات اگر آپ بتا دیں پھر ہمارے وقت یہاں پر۔ اس کے بعد رسوم و آداب ہے، اور رسوم و آداب تو ہر آدمی اس سے واقف ہے، میں صرف اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا، حیض و نفاس کے بعد غسل جنابت یعنی میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل، میت کا غسل، تجہیز و تکفین، ہر مسلمان ان چیزوں سے واقف ہے، تدفین، کہ کیسے مردوں کو آپ نے جلا تو نہیں دینا، دفن کرنا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ٹھیک، اب دیکھیے یہ رسوم و آداب ہیں جو مسلمانوں میں جاری کر دیے گئے ہیں، یہ پوری فہرست ہے۔ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ عنوانات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض چیزیں تو کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتی۔ مثلا یہ بات پوری ہو گئی کہ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب، لیکن میت کو غسل کیسے دینا ہے اس کی تفصیلات ہوں گی، تو وہ آگے بیان کی جائیں گی۔ رسوم و آداب کا یہ باب آگے آئے گا جس میں اس کی تفصیلات موجود ہوں گی۔ یہ سنن کی فہرست ہے۔ تو اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید وہ ہے جو آپ بازار سے لاتے ہیں اور آپ اس کو اپنے گھر میں لا کے ادب کے ساتھ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اور سنت کیا ہے یہ پوری فہرست آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ دونوں کیوں اللہ کی کتاب ہے اور یہ کیوں پیغمبر کی سنت ہے؟ اس لیے کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے اور مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی دوسری کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں۔
بہت بہت شکریہ غام صاحب، ہمارے پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے بات سمجھنے کی کوشش کی کہ دین کے مستقل بذات اور غیر مستقل بذات احکام کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سنت کے ذریعے مذہب کے اندر جو احکام ہم تک پہنچتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ یعنی مستقل بذات احکام ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ ان احکام پر مشتمل وہ کون کون سی سنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی سنتیں ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ جو بالعموم حدیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا میتھڈالوجی ہے کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم اس اسوہ کو، اس حکم کی تفہیم و تبیین کو اور اصل سنت کو الگ کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے اگلی نشست میں۔ ہمارا یہاں وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، اس موضوع سے دلچسپی ہو تو ای میل کیجیے IH@duniatv.tv پر۔ میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔